فیضی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جب یہ خبر جس کا ہم لوگ حوالہ دے رہے ہیں سارا باسی صاحب کی رپورٹ کا، اسی رپورٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا، جیسے کہ میں نے ولی صاحب سے بھی سوال کیا تھا کہ وہاں پر جن سے مذاکرات کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ لوگ ناراض دکھائی دیتے ہیں کہ بھئی جو آپ ہمارے اگینسٹ یہاں پہ سوشل میڈیا کیمپین کر رہے ہیں، کم سے کم اس کو تو تھوڑا روکا جائے یا اس کو تو بند کیا جائے. اور پاکستان تحریک انصاف میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ یہ سین مائنڈ رکھتے ہیں کہ اس قسم کی جو ٹویٹس اگر ہوتی رہیں گی یا سوشل میڈیا اسٹریٹجی اگر یہی رہی تو کم سے کم یہ جو گھی ہے نا وہ نکلتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا سیدھی انگلی سے. تو پھر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا مطلب یہ تضاد پاکستان تحریک انصاف کے تضاد تو نہیں، میں کہوں گی اختلاف رائے بھی پائی جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا اسٹریٹجی بھی گامزن ہے، تو یہ چیزیں کیسے پاسبل ہو سکیں گی؟ کس طریقے سے فیور میں جائیں گی پھر بانی پی ٹی آئی کے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ والے مذاکرات ہیں جس طرح پچھلے دنوں خبر نہیں آئی تھی کہ مہاتما کے کانوں میں مختلف آوازیں آتی ہیں، تو مجھے لگتا ہے سارے ہی اسی عارضے کا لاحق ہو گئے ہیں کہ انہوں نے آوازیں آندیاں نے کہ وہ مذاکرات ہم سے کر رہے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں. دیکھیے میں نے پہلے بھی بارہا دفعہ ذریعہ آپ کے ہی پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ سوشل میڈیا اور خاص طور پہ جو ایکس پہ ٹویٹس کی جاتی ہیں، پوسٹ کی جاتی ہیں، جب مہاتما کے پاس وہ چیز ہی نہیں ہے جیل کے اندر تو کوئی تو کر رہا ہے نا، اور اگر ان کے نام سے کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس کو رکنا چاہیے. اگر آپ ایک طرف چاہتے یہ ہیں کہ جہاں پہ آپ مذاکرات چاہتے ہیں وہاں پہ ہوں بھی اور انہی کو آپ نشانے پہ رکھیں، انہی کے حوالے سے آپ جب وہ آرمی چیف برطانیہ جائے تو احتجاج بھی کرائیں افغانیوں کے ساتھ مل کے، جو خود دلی کے راستے اختیار کر کے پہنچے ہوئے ہوں لندن اور وہاں سیاسی پناہ لی ہو. لہٰذا یہ ساری باتیں تو دیکھی تو جاتی ہیں نا. اور کس طرح پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ جو ہے وہ تضحیک آمیز چیزیں بھی کریں، آپ ملکی اداروں کے خلاف بھی جائیں، آپ اپنی جو دل چاہتا ہے جو خواہشات ہیں اس کو سامنے لے کے آئیں، اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ نہیں ہم اتنی اہم چیزیں ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے وہ بھاگتے ہوئے چلے آئیں گے اعلیٰ جو شخصیات ہیں. ایسا ممکن نہیں ہے. اور میں تو حیران ہوں کہ جس ملک میں یا جس ملک کے حوالے سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ٹرولنگ کرتے ہیں اور سوشل میڈیم پہ جس طرح کی مہم چلاتے ہیں، اب جب ٹرمپ صاحب کا جو پاکستان کا شکریہ ادا کرنا، تو ہمت تو نہیں دکھائی کسی نے کہ وہاں ٹرمپ کے بارے میں بھی ایسی کوئی ٹرولنگ کی جاتی، امریکہ میں بیٹھ کے ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں کی جاتی. لہذا میں واپس ادھر ہی آتا ہوں کہ دیکھیے یہ مختلف تضادات کا مجموعہ ہو گیا ہے. اندر سے کوئی بات آتی ہے، ادھر سے کوئی اور کچھ بے پرکی چھوڑ دیتا ہے، اس پہ پھر پروگرام شروع ہو جاتے ہیں، اس پہ ہم بھی بولنے لگ جاتے ہیں. کوئی سالڈ چیز بھی تو ہو نا، کوئی مطلب وقوع ہو، آپ کوئی جگہ ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صحافی خبریں رپورٹ کر رہے ہیں ان کی دی گئی خبر میں کوئی اتنا وزن نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں یہ ذرائع سے چلا دینا یا کسی پی ٹی آئی کے لیڈر سے بات کر کے، اور دیکھیں میں وہ عباسی صاحب ہوں یا جو بھی میرے دیگر دوست ہوں، بات یہ ہے کہ اگر میں پی ٹی آئی کے کسی لیڈر سے تھوڑی سی بات کروں اپنی خواہش کے مطابق اور اس کے بعد مجھے ویسا جواب مل جائے اور اس کو میں شہ سرخیاں بنا دوں، تو یہ میں نہیں سمجھتا. لیکن فیضی صاحب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طریقے سے چلے کچھ ہو نہ ہو، فی الحال رہائی ممکن ہو نہ ہو، اداروں نے فیصلہ کرنا ہے، عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، ان کے کیسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ایک لیول پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفسیاتی اعتبار سے بانی پی ٹی آئی یا پاکستان تحریک انصاف یہ جنگ فی الحال صرف نفسیاتی اعتبار سے نظر آ رہی، کیونکہ جیسے کہ بھی آپ نے کہا نا کہ ذرائع سے چلنے والی رپورٹس کے اوپر بھی ٹاک شوز ہو رہے ہوتے ہیں، ہر ہیڈ لائن جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر جو ہے وہ نامکمل رہتی ہے، تو یہ آپ کوئی ایج دیتے ہیں؟ دیکھیں یہ پچھلے دنوں دیکھا آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا کہ بڑے ناراض ہیں مہاتما بانی صاحب اور پھر محترمہ پیرنی صاحبہ کہ جی ہماری رہائی کے لیے کیوں نہیں احتجاج ہو رہا جیل کے باہر، کیا کر رہی ہے قیادت. اور ہم اصل ایجنڈا تو وہ جو ہم سنتے تھے نا کہ وہ تو چاہے تو ایک دن میں باہر آ سکتا ہے، وہ تو قوم کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اب وہی کہہ رہے ہیں کہ ساڈے لیے کچھ کرو. لہٰذا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں جو اس وقت جو جماعت کی یا تنظیم کی قیادت کر رہے ہیں ان کے بیانات بھی آپس میں نہیں مل رہے. اب کہیں نہ کہیں یہ باتیں آپ کو پتہ ہے کہ منظر عام پر آتی رہی ہیں کہ جو کچھ انہیں چیزیں پیش کی جاتی رہی ہیں اس کے اوپر وہ فی الحال مطمئن نہیں ہیں. بانی پی ٹی آئی کچھ اور مانگ رہے ہیں، دینے والے کچھ اور دینا چاہ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ آنا چاہیں تو وہ اس جو مل رہا ہے اس کے اوپر آ سکتے ہیں، لیکن وہ شاید اس سے کچھ زیادہ چاہ رہے ہیں. دیکھیں زیادہ تو رہائی ہے نا، اور وہ کیا چاہتے ہیں. اور میں تو مجھے ویسے ایک چیز کی ضرور خوشی ہوتی، اگر پریشر ڈالنا تھا نا تو اگر عمران خان صاحب کے صاحبزادے
दुबई मैच देखने पहुंच सकते हैं तो वो पाकिस्तान आके अपने अब्बा जी को भी देख लेते ना, तो एक और प्रेशर होता, नौजवानों पे भी एक इखलाकन भी वो हो जाता। लेकिन जब आप अपने बच्चे मिलना नहीं चाह रहे और कौम के बच्चों को चाह रहे हैं वो उल्टा के रखते सब कुछ सोशल मीडियम पे, इनको रुकना होगा। और मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था ऐसी ट्वीट से रुक जाए तो मामलात शायद कोई बेहतरी की तरफ चले जाए, लेकिन अकड़ भी दिखानी है, बदमाशी भी दिखानी है और फिर कहना है कि तो कहीं ना कहीं मतलब सोशल मीडिया जो है आप ये कह रहे हैं कि गले पड़ रहा है बानी पीटीआई के। एनीवेज